आंसुओं से भी सींचना चाहे तो हमें एक पूरी जिंदगी चाहिए। वह हमारे पास कहाँ है? गला सूख जाता है ठहर कर। बेटी, पानी पानी, गला सूख रहा है। जीनत प्याले में गुलाब जल लेकर पिलाती है। जीनत, आप थक गए हैं जहाँपना। सारी रात आपको बहुत बेचैनी रही। आलम, उस बेचैनी के खत्म होने का वक्त भी आ रहा है। खिड़की की ओर संकेत करते हुए, देखो, ये तारे ढल रहे हैं। रात भर इन्हीं ने रोशनी की और अब वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। हम अभी गिन रहे हैं, लेकिन हमने उम्र भर अंधेरा ही फैलाया है। उजाले की कोई किरण नहीं रही है। हम मौत को ही उजाला दे सके तो अपने को खुशकिस्मत समझेंगे। स्तब्धता। एक बारगी चौंक कर, सुबह हो गई क्या? खिड़की की ओर देखता है। जीनत उसी ओर देखती हुई, हाँ जहाँपना, आसमान पर सफेदी छाने लगी है। आलम गहरी सांस लेकर, खुदा की इबादत का वक्त आ रहा है। तस्बीह फेरता है। जीनत, हमने जिंदगी भर इबादत का ढिंढोरा पीटा, लेकिन खुदा के पास तक नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच पाते तो चलते वक्त इतने गुनाहों का बोझ हमारे सर पर ना होता। चलने का वक्त करीब आ रहा है। मुझे खुशी है कि आज जुम्मा है। हमने जिंदगी भर इबादत कर यही चाहा कि जुम्मा हमारा आखिरी दिन हो। अस्थिर होकर, कातिब अभी नहीं आया। जीनत, आ रहा होगा जहाँपना। करीम बख्श फौरन ही उसे लेकर हाजिर होगा। आलम ठंडी सांस लेकर, जीनत, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन इस वक्त हम अकेले जा रहे हैं। इस दुनिया में आए ही क्यों? हमसे किसी की भलाई नहीं हो सकी। हम वतन और रैयत दोनों के गुनाह अपने सर पर लिए जा रहे हैं। जीनत, आलम पना, अपने तो वतन और रैयत की भलाई की है। और आलम बीच में ही रोककर, इस आखिरी वक्त में ऐसी बात मत कहो जीनत। ये बातें बहुत बार सुनी हैं, लेकिन अब इन बातों से रूह कांपती है, दिल डूबता है। काश ये बातें सच होती। गहरी सांस लेता है। जीनत, नहीं आलमपना, खानदाने तैमूर में आपसे बढ़कर अदल करने वाला कोई नहीं हुआ। आलम, और उस अदल में हमने अपनी मुराद पूरी की। मुराद, मुराद शब्द से मुराद बख्श का स्मरण आने पर, और हमारे मुराद बख्श ने गढ़ की लड़ाई में हमारे कहने पर दारा से लोहा लिया। कितनी हैरत अंगेज जंग थी वह। सोचते हुए, राजा राम सिंह ने तलवार का ऐसा हाथ चलाया कि हम मैं हाथी के जमींदोज हो जाते, लेकिन मुराद बख्श ने अपनी ढाल पर तलवार रोक राजा राम सिंह पर ऐसा वार किया कि वह हाथी के पैरों पर आ गिरा। उसका केसरिया बाना खून से लथपथ होकर जमीन पर फैल गया। और बस, इस सब का बदला मुराद बख्श को क्या मिला? ओह, पानी। जीनत फिर पानी पिलाती है। जीनत, हुजूरे आली, आपसे दस्ता बस्ता अर्ज है कि आप अब कुछ ना फरमावे। ऐसी बात करके आप अपनी हालत और ख़राब कर लेते हैं। आलम उतावली से, इस वक्त हमें मत रोको जीनत उन्नीसा, हमें मत रोको। हम कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। बुझने से पहले शमा की लौ भड़क उठती है। हमारी यादाश्त भी ताज़ी हो रही है। एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे हैं। आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आलम पनाह, जजिया माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम माफ़ कैसे कर सकते हैं? लड़ाइयों का खर्च कहाँ से आएगा? हम कहते हैं तुम काफिर हो, जजिया नहीं हटेगा। ये लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं। हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है।
ہم غصے میں آ کر پیلوان کو حکم دیتے ہیں، ان کم بختوں پر ہاتھی چلا دو۔ ہاتھی آگے بڑھتا ہے اور سینکڑوں چیخیں ہمارے کان میں پڑتی ہیں۔ ہم ہنس کر کہتے ہیں، کافرو، تمہاری یہی سزا ہے، جزیہ معاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ زینت آنکھوں میں آنسو بھر کر، عالم پناہ عالم اسی سور میں، آج وہ ہاتھی ہمارے سامنے جھوم رہا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے کلیجے کو چور چور کرتا ہوا جا رہا ہے۔ زینت ہمارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اس کی دوا تمہارے حکیم صاحب کے پاس نہیں ہے؟ زینت کاتر سور میں، عالم پناہ، آپ یہ دوا پی لیجئے، اس دوا سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوا کا پیالہ آگے بڑھتی ہے۔ عالم بھاری سانس لے کر، جس نے ساری زندگی خون کا جام پیا ہے، اسے دوا کا جام کیا فائدہ کرے گا؟ اسے پھینک دو زینت، اس کھڑکی کی راہ پھینک دو۔ زینت عالم پناہ، یہ دوا ہچکتی ہے۔ عالم تیور سور میں، زینت ہم بھی ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ہمارے حکم کی شمشیر اب بھی تیز ہے، پھینک دو یہ دوا۔ زینت کھڑکی کی راہ سے وہ دوا پھینک دیتی ہے۔ عالم سنتوش سے، ہم خوش ہوئے، ٹھہر کر سوچو، جو دوا حکیم نے نہیں چکھی وہ دوا ہمارے کام کی نہیں ہے۔ احمد نگر کا حکیم آگرے اور دلی کا حکیم نہیں ہے۔ زینت پناہ، یہ دوا میں چکھ لیتی۔ عالم زینت زندگی بھر ہم نے اپنے ہی مکان میں آگ لگائی ہے، مرتے وقت اپنی بیٹی کو بھی موت کا جام چکھنے دیتے، کیا ہم حکیم کو دوا چکھنے کا حکم نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن اب دوا پر بھروسہ نہیں ہے زینت، دعا پر بھروسہ ہے، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ زینت ہاتھ باندھ کر اوپر دیکھتی ہوئی، جہاں پناہ سلامت رہے، جہاں پناہ سلامت رہے، آمین۔ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کریم کا پرویش۔ کریم سلام کرکے، شہزادی کاتب حاضر ہے۔ عالم سنتوش کی سانس لے کر، کاتب آ گیا بیٹی، کاش یہ ہماری ساری زندگی کی داستاں بڑے حرفوں میں درج کرتا، ہمارے بیٹوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہوتی۔ عالمگیر کے آخر وقت میں سچی زندگی پیدا ہوتی۔ تسبیح پھیر کر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ۔ زینت آنکھوں میں آنسو بھر کر، ابا جان، گلا رودھ جاتا ہے۔ عالم رو مت بیٹی، ہم خوش ہیں کہ تم ہمارے پاس ہو۔ آخری وقت میں اپنی بیٹی کی آواز سے ہماری قبر میں پھول بچھ جائیں گے، اس کے آنسوؤں کے قطروں سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ ہماری بیٹی زینت۔ زینت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کاتب کا پرویش۔ ڈھیلا ڈھالا عبا چونگا، کمر میں کمر بند، سر پر صافہ، سفید پیجامہ، کامدار جوتا، وہ آکار شاہی سلام کرتا ہے۔ عالم شیگرتا سے، کاتب تم آ گئے، ہم اپنے بیٹوں کو خط لکھنا چاہتے ہیں، جلدی لکھو، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، لکھنا شروع کرو۔ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کاتب سر جھکا کر، جی ارشاد۔ کاتب بیٹھ کر لکھنے کی مدرا دھارن کرتا ہے۔ کچھ دیر تک ستبدتا رہتی ہے، پھر عالمگیر مند کنتو ویتھت سوروں میں بولتا ہے، کاتب لکھتا جا رہا ہے۔ عالم دھیرے دھیرے، السلام علیکم، آج ہمارے بیٹے، ہم جا رہے ہیں، ہم زندگی میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے، لیکن اپنے گناہوں کا کاروا لیے جا رہے ہیں۔ تم اخوت، امن اور اعتماد پر خیال رکھنا۔
یا مالے دنیا ہی ہے؟ جسم سے گرمی نکل گئی ہے، اب کوئلے کا ڈھیر باقی ہے۔ ہاتھ پیر سوکھے درخت کی شاخوں کی طرح سخت ہو رہے ہیں اور کلیجے پر مایوسی کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ خدا سے دور ہوں اور دل میں کوئی سکون نہیں ہے۔ ہمارے لیے کون سی سزا ہوگی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ خدا کی رحمت پر ہمارا پورا یقین ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کا بوجھ کہاں لے جائیں؟ اب ہم نے سمندر میں اپنی کشت ڈال دی ہے۔ خدا حافظ۔ زینت آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے۔ ابا جان۔ عالم آنکھیں بند کیے ہوئے۔ کام بخش ہمارے بیٹے۔ زینت کاتب کی اور اشارہ کر کے، لکھو۔ کاتب لکھتا ہے، عالم اکیلے جا رہے ہیں، تم بے سہارا ہو، اس کا ہمیں ملال ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ جو سزائیں ہم نے دی ہیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو بے صفائیاں ہم نے کی ہیں، ان سب کا انجام ہم اپنے آغوش میں لیے ہیں۔ ہم تمہیں خدا پر چھوڑتے ہیں۔ اپنی ماں ادے پوری کو تکلیف مت دینا۔ میں رخصت ہوتا ہوں، الوداع۔ تھوڑی دیر تک ستبتا رہتی ہے۔ زینت کرونا سور میں، ابا جان، آپ ایسے خط کیوں لکھا رہے ہیں؟ عالم زینت کی بات کچھ دھیان نہ دے کر، زینت میری بیٹی، اس زندگی کے چراغ میں اب تیل باقی نہیں رہا۔ اس خاک کے پتلے کو کفن اور تابوت کی زیبائش کی ضرورت نہیں۔ اس بدنصیب کو زمین میں یوں ہی دفن کر دینا۔ اس پشتے خاص کو پہلی ہی منزل پر سپرد خاک کر دی جائے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر ہماری قبر پر قدرتی سبز ملال کی چادر بچھی ہوگی۔ کچھ دیر ٹھہر کر، آجانی ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ دارا شجاع مراد۔ اسی سمے باہر اللہ اکبر کی دھنی میں اذان ہوتی ہے۔ عالمگیر دھیان سے سنتا ہے، اس کے ہونٹوں میں کچھ اسپندن ہوتا ہے، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ سر اٹھا کر اذان آنے کی دشا میں نیپتھے کی اور دیکھتا ہے۔ عالم تسبیح پھیرتے ہوئے نیپتھے کی اور دیکھ کر رکتے، کन्तو اسپشٹ سوروں میں اللہ اکبر کا انتم انش بر ہونٹوں ہی میں رہ جاتا ہے اور تکیے پر عالمگیر کا سر جھٹکے سے گر پڑتا ہے۔ زینت شیغرتا سے عالمگیر کے سر کے سمیپ جا کر رودھے ہوئے کنٹھوں میں، عالم پناہ، ابا جان۔ کوئی جواب نہیں ملتا۔ باہر اذان ہوتی رہتی ہے۔ زینت اپنے آنچل سے آنسو پوچھتی ہوئی عالمگیر کا منہ سرہانے پڑے ہوئے ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیتی ہے۔